خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنو، اللہ اللہ فی اصحابی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو۔ خود نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے گالی دی۔ کہ صحابہ ہماری امت کی ایسی بنیادیں ہیں کہ اگر ان کو ہلا دیا جائے تو دین پورا مکمل ہمارا تزلزل کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی سنا، جو بھی حضور کی شریعت ہے، وہ سب پہنچانے والے کون ہیں؟ وہ صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات من و عن نقل کر کے امت تک پہنچانے کا جو کردار ادا کیا ہے وہ رسول اللہ کے صحابہ نے کیا ہے۔ اگر صحابہ کو تم نے مشکوک بنا لیا تو پھر تمہارا دین پورا مشکوک ہو جائے گا، دین کے اندر شک پیدا ہو جائے گا۔ اسی لیے قاعدہ ہے ہمارے دین کا الصحابۃ کلہم عدول، جتنے صحابہ ہیں سب کے سب عادل ہیں، پرہیزگار ہیں، ان میں کسی سے جھوٹ کا شائبہ بھی ہم نہیں رکھتے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ اس کا دین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر کسی صحابی کے متعلق آپ شک رکھتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو مطلب یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات اگر اس صحابی سے ہو کر کے آئی ہے تو وہ ساری تعلیمات کا بھی آپ انکار کر دیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کا بھی انکار ہو جائے گا۔ تو اس طرح ایک آدمی فلاں صحابی، ایک آدمی فلاں صحابی سے بغض رکھنے لگ جائے، خود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنو، اللہ اللہ فی اصحابی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے خوف رکھو۔ خود نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے ایذا دی ہے، تکلیف دی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کیوں اس قدر معزز ہوئے کہ میرے آقا نے ان کی فضیلت میں یہاں تک فرما دیا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، احد پہاڑ جانتے ہیں 10 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں پھیلا ہوا پہاڑ ہے، 10 کلومیٹر لمبا چوڑا اکھنڈ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر اگر تم سونا خیرات کر دو، حضور فرماتے اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے، تب بھی تمہارے سونے والی خیرات میرے صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو کے دانے کے برابر بھی اگر کسی صحابی نے خیرات کیا، ان کے اس عمل تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ ان کو جو حاصل ہے وہ صحابیت کا شرف حاصل ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، اور یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین چیز اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اپنے رسول کے متعلق فرماتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول آپ کا گھرانہ خوب صاف ستھرا ہو، ہر طرح کی آلائش، ہر طرح کی برائی رسول کے گھر سے دور کی اللہ نے، یہاں تک کہ پوری زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی، حضور پاک کے جسم اطہر پر کبھی مچھر نہیں آیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بھر مچھر اور مکھی نہیں، بلکہ اجلہ علماء کا یہ ماننا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرچھائی کبھی زمین پر نہیں پڑتی۔ کیوں؟ ان تمام چیزوں سے اللہ نے اپنے رسول کو پاک رکھا ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں رکھا۔ گھر پاک ہے، جسم پاک ہے، تو مجھے آپ بتاؤ کہ اللہ اپنے رسول کے جو دوست ہیں ان کو پاک نہیں رکھے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلیم آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں لیکن آپ کے دوستوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے۔ ہاں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا حلقہ بڑا ہے،
40-50 لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر ایک کی خبر تو ہے نہیں، لیکن کوئی ایک بندہ زیادہ گٹکا کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کا الزام بھی ہمارے اوپر آتا ہے۔ کیوں؟ ارے ان کے ساتھی تو ایسے ہیں، ان کے ساتھی تو ایسے ہیں۔ تو ساتھی کا برا ہونا بھی ہمارے اوپر الزام آتا ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے رسول کے ایک ساتھی کے اندر بھی کوئی عیب نہیں رکھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ رسول کے ساتھی بھی ایسے تھے، نہیں، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں، ان کا پاسٹ کیا تھا، ان کا ماضی کیا تھا، اس سے مجھے کلام نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے جب انہیں ایمان کی دولت عطا کی، رسول کی صحابیت عطا کی، تو ان کا حال کیا ہے؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا اثر نے ان صحابہ کو کس بلند مقام پر پہنچایا، کس بلند مقام پر؟ وہ اپنی قوم کی نہیں، پوری کائنات کے محافظ بن گئے، عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے،